السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت سے تو چلے گئے ہیں مگر شاید ابھی مکمل طور پر گئے نہیں ہیں۔ ابھی بھی جس قسم کے تقریریں سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو بہت سارے جو حلقے ہیں، چاہے وہ حکمران اتحاد ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری عدلیہ ہے یا الیکشن کمیشن ہے، تمام کے تمام ابھی بھی ان کے الزامات اور ان کی تقریروں کے نشانے پر ہیں، بلکہ ان کی بندوق کی نشست پہ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم کہے تھے۔ تو جناب کافی دن گزر چکے ہیں، اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، مگر سابق وزیر اعظم شاید یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ وزیر اعظم تو نہیں ہیں مگر ایک سیاسی قائد ضرور ہیں اور ایک بڑی جماعت کے قائد ہیں، اور جتنے بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں تو توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، مگر آہستہ آہستہ کہاں انہوں نے اپنے مخالفین پہ غداری کے الزامات سے جو کہانی شروع کی اور امریکی سازش کا ان کو حصہ قرار دیا، اور کہاں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ضمیر فروش کہا اور عدم اعتماد کی اس تحریک کے دوران پیسوں کی لین دین کے الزامات لگائے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، آج کی خبر میں سٹارٹ کروں گا آزاد کشمیر کے الیکشن سے، اور پھر اس کے بعد آج جو سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی، جو 63A یعنی کہ پارٹی کے ڈسپلن اور ہدایات کے برخلاف ووٹ دینے والے قومی اسمبلی کے اراکین کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو ان کے صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا تھا، اس کی سماعت آج دوبارہ ہوئی اس حوالے سے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو میڈیا سے گفتگو کی، بڑے ہی دلچسپ انکشافات کچھ انہوں نے کیے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھلتے جا رہے ہیں اور بڑے ہائر ایک پیڈسٹل سے اب آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس میڈیا کی گفتگو کے اندر انہوں نے جو توشہ خانے کے اپنے تحائف کے حوالے سے اپنا دفاع پیش کیا ہے وہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید انکشافات کیے ہیں جن کا نشانہ یقینی طور پہ صرف حکمران اتحاد نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ صرف اپنے سیاسی مخالفین پر ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ یہ وہ صدارتی ریفرنس ہے جو آئین کے تحت کوئی بھی حکومت صدر کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھیج کے پوچھ سکتی ہے کہ آئین کے اندر یہ جو معاملہ ہے، آئینی قانون ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یا یہ مشاورتی ریفرنس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ مشورہ دے حکومت کو کہ اس آئینی سوال کا کیا جواب ہے۔ تو یہ وہ آئینی سوال تھا جو عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی حکمران جماعت کا رکن اسمبلی عدم اعتماد کی تحریک میں اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے تو کیا وہ تاحیات نااہل نہیں ہوگا؟ پوچھا تو اور بہت کچھ کیا تھا، مگر بعد میں اس وقت کے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے کہا تھا کہ نہیں، وہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، ان کی ووٹ شمار بھی ہوگی، ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔ تو مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی سزا جو آئین میں لکھی ہے ان کے 63A میں، وہ صرف سیٹ سے محروم ہونا یعنی کہ ان سیٹ ہو جانا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ دینا یہ آئین کے الفاظ کے مطابق 63A کے مطابق یہ گناہ نہیں تھا، یہ ایک مکروہ فعل ضرور تھا، یعنی کہ ایک ناپسندیدہ فعل ضرور تھا، جس کا آئین میں کہا تھا کہ جس نے بھی اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دینا پھر وہ اپنی سیٹ اس کو چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ایک مکروہ فعل ہے، مگر یہ گناہ نہیں کہ جس کی پاداش میں آپ کو سخت سزا ملے، اور وہ سزا تا حیات نااہلی کی ہو کہ آپ ساری عمر الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے۔ تو اس حوالے سے بیرسٹر خالد جاوید جو عمران خان کی حکومت کے اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے اپنی آخری سماعت میں یہ جو معاملہ جب آ گیا تھا قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی
تحریک کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رد کی تھی کہ اس میں غیر ملکی سازش ہے اور میں اس کو مسترد کرتا ہوں، وہ غیر آئینی ہے، تو اس وقت اٹارنی جنرل نے بھی یہ برملا اعتراف کیا تھا، علی اعلان کہا تھا کہ یہ جو غداری کا الزام ہے یہ حکومت کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ یہ خود عمران خان کے اٹارنی جنرل نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ تو آج کی سماعت اس کا ایک تسلسل تھی، اور آج بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ایک تو چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جو ججوں کے خلاف جس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے، اور جس طرح کہ احتجاج جو لندن میں یا دوسرے ممالک میں ہو رہے ہیں، ان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اور ان کی تصحیح کی جا رہی ہے ان ججوں کی، خاص طور پہ ان 5 ججوں کی، تو اس کے اوپر چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ یہ 10-15 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ اس طرح عدلیہ کی تصدیق نہیں کر سکتے، اور سیاسی جماعتوں کو سامنے آنا چاہیے کہ وہ دفاع کریں پارلیمانی نظام کا۔ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، ہم نے آئین کا تحفظ کیا ہے، تو سیاسی جماعتوں کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اب تحفظ کریں۔ اور بظاہر یہ بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ ججز اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ کام سیاسی اور جمہوری جو جماعتیں ہیں ان کا ہے کہ وہ سامنے آ کے ایسے عدالتی فیصلوں کا دفاع کریں کہ جن کی وجہ سے آئین کی بالادستی ثابت ہوئی ہے اور جمہوریت بحال ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر غصہ ہے سپریم کورٹ کے ججوں پہ، ان 5 ججوں پہ خاص طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی تھی، یہ کہہ کے کہ یہ غیر ملکی سازش ہے، یہ امریکی سازش ہے، تو اس تحریک کے مسترد کرنے کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ دوبارہ سے اس پہ ووٹنگ ہو، اور یہی وہ ووٹنگ تھی جو 9 اور 10 اپریل کی رات کو بڑی مشکل سے دیر سے ہوئی، اور وہ بھی تبھی ہوئی کہ جب سپریم کورٹ آدھی رات کو کھل گئی۔ تو آج چیف جسٹس امرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ جو عدالتیں ہیں وہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ انصاف فراہم کرتی ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ بہرحال آج ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے ڈاکٹر بابر امان، بڑے مشہور زمانہ، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے، اب وہ عمران خان کے دستے راست تھے، اب پتہ نہیں اس کو راست کہنا بھی چاہیے یا نہیں، مگر انہوں نے آج کہا کہ میں اپنے اس اٹارنی جنرل کے دلائل سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، میں تو ان کو رد کرتا ہوں، ان کے دلائل کو، ان کے دلائل نے ہمارا کیس خراب کر دیا ہے۔ اور یہ جو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ غداری کا الزام سے میں ایگری نہیں کرتا، اور غداری کا الزام لگا کے ڈپٹی اسپیکر نے جو رد کی ہے عدم اعتماد کی تحریک، یہ غلط ہے، یہ بیرسٹر خالد جاوید نے کہا تھا عمران خان کے اٹارنی جنرل نے، تو اس پہ آج بابر امان نے کہا کہ میں اٹارنی جنرل سے اتفاق نہیں کرتا، انہوں نے ہمارا کیس خراب کیا، اور انہوں نے ایک سمر سالٹ لگایا ہے۔ ڈاکٹر بابر امان نے الزام لگایا کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے ایک الٹی کلا بازی سمر سالٹ لگایا ہے حکومت کے موقف کے حوالے سے۔ تو یہ تو آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ تھی۔ اس میں ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ ان 5 ججز میں جن 5 ججز کی تصاویروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، چاہے لندن کا احتجاج ہو، پاکستان کا، اور عدلیہ اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، ان 5 ججوں میں جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن ایسے 2 معزز جج ہیں جنہوں نے اسی عمران خان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور یہ عمران خان کراچی کے جلسے میں رات کو کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلیں، اور سے سوال ان سے کر رہے ہیں کہ اس 5 ججوں سے کر رہے ہیں جن کے اندر 2 جج وہ ہیں جنہوں نے صادق اور امین کا ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، اور اسی جلسے میں اسی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں واحد شخص ہوں جس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ تو بھائی اگر آپ فخر کر رہے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، تو جن ججوں نے دیا ہے ان ججوں کی آپ تصحیح کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھل گئی؟ میرا جرم کیا تھا؟ اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود بھی آپ کو نہیں پتہ چلا؟ آپ آئین کی پامالی کر رہے تھے، آپ کے اوپر آئین سے غداری کا مقدمہ بھی بن سکتا تھا اگر اس روز عدم اعتماد کی وہ تحریک پیش نہ ہونے دی جاتی۔ تو بہرحال آج کی یہ سپریم کورٹ کی کارروائی، ابھی اس کے اوپر مزید سماعت بھی جاری رہے گی، مگر اب ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو 63A ہے یہ صرف ان اراکین پہ لاگو ہوتا ہے کہ جو اپنی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف اپنے وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں ووٹ دیں، اور اس کا نتیجہ تاحیات نااہلی کا بظاہر کچھ نہیں ہے، اور واضح طور پہ ہے کہ یہ ایک مکروہ فعل ہے، کوئی گناہ نہیں چہ جائے کہ گناہ کبیرہ، یہ ایک مکروہ فعل ہے، اور اس کی سزا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ سیٹ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بہرحال
ابھی یہ معاملہ اور ابھی یہ ریفرنس چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا اٹارنی جنرل کون پیش ہوتا ہے. آج تو اٹارنی جنرل بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے والے عمران خان کا اٹارنی جنرل استعفیٰ دے چکے ہیں. مگر آج ایک اسلام آباد ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل نیازی صاحب جو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ تو آج بھی عدالت میں وہی دلائل دے رہے تھے. اور جب باہر نکلے تو صحافیوں نے پوچھا آپ کس سے ہدایات لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عمران خان میرا لیڈر ہے اور میں وہی دلائل دے رہا ہوں. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی نیازی تھے تو انہوں نے کہا جی میں تو عمران خان میرا ابھی بھی لیڈر ہے. مگر ابھی تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اپنے عہدے سے باوجود اس کے کہ نئی حکومت آ گئی ہے. مگر ظاہری بات ہے اب حکومت ہی سستی دکھا رہی ہے. نیا اتحاد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ابھی تک کوئی اٹارنی جنرل ہی نہیں آیا. تو نیچے والے جو ایڈوکیٹ جنرل جو عمران خان کے دور کے لگائے گئے ہیں جو سرکار کے وکیل ہیں وہ ابھی تک وہی پرانا منتر پڑھ رہے ہیں تمام عدالتوں میں. تو تھوڑا سا معاملات جو ہیں عدالتوں میں بھی وفاقی حکومت کی نمائندگی کے حوالے سے تعطل کا شکار ہیں. اب آتے ہیں ہم کشمیر کے الیکشنز کی طرف جو کہ جڑا ہے سپریم کورٹ کے اسی ریفرنس سے 63A کی نااہلی کے. کیونکہ اس 63A کی نااہلی کے ریفرنس کے دوران بیرسٹر خالد جاوید نے اپنے فلسفے بڑے جھاڑے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے اور 63A اگر آپ پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے, بہت گھناؤنا جرم ہے. یہ سیاسی جماعتیں پارلیمانی نظام کی بنیاد ہوتی ہیں اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو یہ جو انفرادی رکن ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ان کو پارٹی کے ووٹ دینا چاہیے, پارٹی کے ہدایات کے ووٹ دینا چاہیے. تو آج آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے ایک وزیر اعظم جو تھے ان کے خلاف خود تحریک انصاف پہلے عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئی وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پہ. ان کے ذہن میں یہ تھا کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو پارٹی کے لوگ چھوڑ نہیں سکیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ میں کافی بحث ہو چکی تھی, اخباروں میں آ چکا تھا کہ جو چھوڑتا ہے وہ امانت میں خیانت ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے اس کی تایاب نااہلی ہو جائے, کیونکہ ابھی تک حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے نہیں دی اپنی رائے. تو انہوں نے پارٹی کے اپنے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ نیازی صاحب کے خلاف وہ عدم اعتماد لائے اور بعد میں نیازی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. عدم اعتماد نہیں ہوئی تو وہ پھر اوپن ہوگی ووٹ الیکشن کے لیے. اس میں نئے امیدوار بھی آ گئے اور نئے امیدوار تو خیر نہیں آئے. اپنا سردار تنویر الیاس جو تھے وہ جو سینٹورس کے مالک ہیں, اسلام آباد کے سب سے بڑا کمرشل سینٹر ہے, وہ ایک واحد امیدوار تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو آ گئے. اور اس کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی رقوم لگی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو تمام لوگوں کو نتھیا گلی کے ایک بڑے ہوٹل میں رکھا گیا اور یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنی پارٹی سے وفاداری قائم رکھنے کے لیے بھی بڑی بڑی رقوم دی گئی. اب یہاں پہ اگر امانت میں خیانت سے روکنے کے لیے بھی اگر رقوم دی جا رہی ہیں تو پھر یہ کس قسم کی امانت ہے اور کس قسم کی خیانت کا الزام ہے کہ اپنی پارٹی میں رکھنے کے لیے بھی اگر پیسوں نے چلنا ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے کوئی بندہ بک کے بھی وہی رقم لے لے. رقم تو دونوں صورتوں میں مل رہی ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ مثال بن سکتی ہے سپریم کورٹ کے اس 63A کی تشریح والے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تو بکنا اور بات ہے, پارٹی کے حق میں ووٹ دینے کے لیے بھی بک جاتے ہیں لوگ. تو یہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے. تو اس لیے 63A کو صرف مکروہ فعل کے طور پہ ہی پڑھا جائے اور جو اس کی سزا لکھی ہے وہی ہونی چاہیے. اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کوئی تاحیات نااہلی کا یا گناہ کبیرہ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. آخر میں آتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو میڈیا سے آج گفتگو کی ہے, اپنی اندر کی باتیں وہ باہر آ رہی ہیں اور اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ایک سیاستدان اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر کہہ رہا ہے اور جو امریکہ سے بھی ٹکر لے رہا ہے, اس سیاستدان کی اوقات تو یہ تھی کہ ایک الیکشن کمشنر بھی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا تھا. اور اس کی اوقات تو یہ تھی کہ اس کی حکومت میں ہوتے ہوئے ایک سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف ریفرنس گیا تو وہ بھی آج کہہ رہا ہے وہ ہماری غلطی تھی, وہ کسی نے بھیج دیا تھا اور میں نے دستخط کر دیا. بڑا اصول پسند, بڑا تگڑا, بڑا بہادر ایک وزیر اعظم ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس جا رہے ہیں اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آج کہتا کہ ہاں یہ غلطی میری تھی, میں وزیر اعظم تھا, میں ٹیم لیڈر تھا. کیونکہ جب ورلڈ کپ جیتنے کے کریڈٹ لینے کی باری آئی تو یہ ورلڈ کپ لے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا صرف میں اکیلا ہی ورلڈ کپ جیتا ہوں. مگر جہاں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی غلطی کا اعتراف کرنے کی باری آئی تو اس نے کہا یہ تو وزارت قانون نے مجھے بھیج دیا تھا تو میں نے آگے بھیج دیا اس کو.
الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں ہو رہی تھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا اس کو لگا دیں، میں نے اس کو لگا دیا. تو یہ تو ہماری سیاسی قیادت کا معیار ہے جو آج امریکہ کے خلاف پاکستانیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا کوئی اصول پسند اور بہت بڑا بہادر ایک شخص ہوں جو کہ اصولوں پہ سودا نہیں کرتا. تو آج جو انہوں نے باتیں کی ہم ساری باتوں کے اوپر ہی بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، جس کے بعد موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا نام اسٹیبلشمنٹ نے تجویز کیا. مطلب اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرے گی ان کی حکومت. کیوں ریفرنس دائر کرے گی؟ بھائی اس وقت آپ کی منظوری سے بطور وزیر اعظم آپ نے ان کو تجویز کیا تھا. ریفرنس دائر کریں گے، ایک طرف کہہ رہے ہیں جلدی الیکشن کراؤ، دوسری طرف تو 2 رکن ہیں، 2 ممبر ہیں الیکشن، حالانکہ 4 ممبر اور 1 الیکشن کمیشن ہوتا ہے. تو ان 2 ممبر بھی نہیں اپوائنٹ ہونے دیے اس سابق وزیر اعظم نے. اور اب جو ایک چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں اس کو بھی اس کے خلاف بھی ہم ریفرنس دائر کریں گے. تو پھر الیکشن کون کرائے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ اس ملک میں الیکشن نہیں چاہ رہے، دراصل آپ اس ملک میں فساد چاہ رہے ہیں، آپ اس ملک میں افراتفری چاہ رہے ہیں، آپ اس ملک میں خانہ جنگی چاہ رہے ہیں. اور یہی وہ پیغامات ہیں جو آپ کے منسٹر فواد چودھری جیسے منسٹر جو ہیں اپنے سوشل میڈیا کی ٹویٹس کے ذریعے دے رہے ہیں کہ ملک خانہ جنگی کے دھانے پہ کھڑا ہے. تو یہ اب ہمارے وزیر اعظم میں اب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم ریفرنس لا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بر وقت حلقہ بندیاں نہ کر کے نااہلی کا مظاہرہ کیا اور الیکشن کمیشن کی نااہلی کے باعث ملک میں قبل از وقت انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے. اب دیکھیں جی، نااہلی کا مظاہرہ کیا، بر وقت حلقہ بندیاں، چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے 5 ججوں کے سامنے. چیف جسٹس امتا بندیال نے ان سے پوچھا کتنے جلدی الیکشن کرا سکتے ہیں، تو انہوں نے پوری تفصیل بتا دی. انہوں نے کہا جناب ہم تو ان کو خطوط پہ خطوط وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو لکھتے رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں کرانی ہیں، ہمیں آپ وسائل دیں، ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے. اور صوبائی حکومتوں کو بھی خطوط لکھتے رہے. انہوں نے تمام ان خطوط کا حوالہ دیا، مگر وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کیونکہ جو سینسز ہوا تھا 2017 والا، اس کے بعد جو نیا سینسز ہوا تھا، اس نئے سینسز کی منظوری وفاقی حکومت نے دینی تھی. یہ جو آبادی کل آبادی کے حوالے سے جو سینسس کیا گیا تھا، حکومت کی منظوری کے بعد جو ہے ECC کی منظوری کے بعد الیکشن کمشنر نہیں حلقہ بندیاں کرا سکتا تھا. مگر عمران خان کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو ان تمام خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ تاخیر کا شکار ہے. خود جب حکومت میں تھے تو الیکشن کمشنر کے خطوط کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی آپ جلدی فیصلہ کریں، یہ جو مردم شماری ہوئی ہے، جو نیا سینسس ہوا ہے، اس کی منظوری دیں آئینی طور پر، تاکہ ہم نیا الیکشن اس کے مطابق حد بندیاں شروع کر سکیں. اور حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. اب کہتے ہیں الیکشن کمیشن نااہل تھا، اس کو آپ نے نکالنا ہے. پھر کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمیشنر ایک باڈی کے ذریعے ہونا چاہیے. مطلب اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں، یہ بھی نہیں کہ بھائی میں وزیر اعظم تھا، میں نے منظوری سے بندہ لگایا ہے، نہیں اب میرے سے بھی ہو سکتی ہے غلطی، اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کر دیا. ادھر لا منسٹری نے اوپر ڈالنے کے، لا منسٹری نے کہا تھا تو میں نے جج کے خلاف ریفرنس بھیج دیا. وہ لا منسٹر کا بھی جواب آ گیا. اب دوسرا یہ بھی بتا دیں، فروغ نسیم وہ تو جیسے بندے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے وہ کس کے بندے ہیں. وہ نہ عمران خان کا بندہ تھا، نہ وہ MKM کا بندہ تھا. MKM کہتی تھی ہم سے پوچھ کے وزیر نہیں بنا. عمران خان کو بھی پتا تھا کس کا بندہ تھا. اب کہتے ہیں جی وہ فروغ نسیم نے کہا تھا کہ جی وہ جسٹس فائزہ کے خلاف ریفرنس بھیج دیں تو میں نے سائن کر دیے. یہ آئے ہیں جناب غیرت مند قوم کی نمائندگی کرنے اور ہر جگہ کگی مارنے کے لیے بہت تیز ہیں. اور لا منسٹر فروغ نسیم کا جو رد عمل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس کے لیے اصرار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریفرنس بھیجنا ہے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف. اب آپ بتائیں، اب قوم آپ جیسے بندے پہ یقین کرے یا فروغ نسیم جیسے بندے پہ؟ ہیں تو دونوں بندے ماشاءاللہ ایک جیسے جن پہ یقین کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آپ الجھن میں تو ڈال رہے ہیں. آپ اس ٹیم کے لیڈر تھے اور آپ کو افسوس شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے وزیر پہ اتنے بڑے فیصلوں کا الزام ڈال رہے ہیں مگر بطور ٹیم لیڈر اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. آج آپ قوم کو جس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں، کل کوئی خدا نہ خاصہ واقعہ ہوگا تو آپ کہیں گے مجھے تو فلاں نے، مجھے تو شاہ محمود قریشی نے یہ کہا تھا، مجھے تو اسد عمر نے یہ کہا تھا، اب میرے تو قوم ہی ساتھ نہیں تھی، یہ قوم جو ہے جذباتی ہو گئی تھی. اس طرح کے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں آپ. پھر انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتخانے نے ہمارے ناراض MNA سے ملاقاتیں کی. ماشاءاللہ سے جو آپ کے MNA جو آپ سے ناراض نہیں ہوتے وہ اگر ملنے تو ان کی خیر ہے، ٹھیک ہے.
ان کی خیر. اور جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ ملاقاتیں جو امریکی سفارتکاروں سے کرتے رہے, آپ جا کے بھارت میں مودی تک سے مل کے آ گئے, تو ان ملاقاتوں سے کیا ثابت ہوا کہ بس وہ سازش ہوگی اور عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ امریکی سفارتکار نے بنا کے دی تھی. آپ بطور وزیر اعظم, آپ کی ایف آئی اے, آپ کا نیب, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی, آپ کی آئی ایس آئی, وہ سارے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. بلکہ فوج کے ترجمان نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد تو آپ کو کم از کم ان الزامات کو نہیں دہرانا چاہیے, کچھ تو شرم آنی چاہیے. جس لیول پہ آپ ہیں تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ غدار ہے, اسٹیبلشمنٹ جھوٹی ہے, اور باقی سیاسی مخالفین اور میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. ایک واحد عمران خان ہے جو جنت میں جائے گا, باقی سارے جہنمی ہیں. یہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اب مفتی بھی ہوتے جا رہے ہیں جو اپنے مخالفین پہ فتوے لگا دیں اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کرو, ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کرو. آپ آگ لگانے کو تلے ہیں, آپ اس ملک کو بچانے کے لیے نہیں تلے. آگے جا کے عمران خان کہتے ہیں کہ قوم نے اگر اس سازش کو تسلیم کر دیا پھر وہی سازش کی رٹ, یہ سازش کامیاب ہوگی تو کوئی وزیر اعظم امریکی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے. آپ خود کب کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سی دھمکی ہے؟ اب امریکہ کو کیا چاہیے پاکستان میں جس کے لیے وہ آپ کو دھمکی لگا رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ خارجہ پالیسی کون بناتا ہے. آپ امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں تھے. آپ کے روس کا دورہ جو تھا وہ آپ نے جو کیا تو اس کے ساتھ ہی آرمی چیف کی تقریر بھی آپ نے سن لی, تو آپ اتنا بڑا خطرہ نہیں تھے, کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے ازل سے کہ اس ملک میں خارجہ پالیسی کون بناتا ہے, دفاعی پالیسی کون بناتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ دورے کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بیان دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے ان دوروں سے اور ان پالیسیوں سے خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوتی. اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ آپ نے کوئی تبدیل کر دیا تھا خارجہ پالیسی کو جس کی وجہ سے امریکہ آپ کا دشمن ہو گیا. تبدیل کبھی نہیں ہونی تھی. سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے فوج کو نقصان نہ پہنچے. تو اور کیا, فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں سازش ہے, تو آپ اسے جھٹلا رہے ہیں نا. پھر ملک کو فوج کی بہت ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ 3 تجاویز, پھر وہی بات کہ اسٹیبلشمنٹ 3 تجاویز لے کر آئی. بھائی اگر 3 تجاویز اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی تو جس طرح آپ امریکہ کے سامنے ڈٹ گئے, آپ اس سے پوچھتے آپ کون ہوتے ہیں بھائی یہ تجاویز دینے والے؟ میں سیاستدان ہوں, میں استعفیٰ دوں, میں گھر بیٹھوں, میں الیکشن کراؤں, میری مرضی ہے, آپ کیسے تجاویز لے کر آ سکتے ہیں؟ اس وقت آپ نے کہا جی بتائیں کون سی تجویز ہے میری جان چھوٹ جائے, کون سی تجویز ہے کہ مجھے سال اور مل جائے. تو آپ خود دعوت دیتے ہیں, آپ خود بقول آپ کے کہ تجویز آپ کے پاس آئی اور آپ نے سنی. تو آپ نے سنی کیوں؟ آپ کس قسم کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ نے اس لیے سنی کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو سیاستدان بنانے والا اور اقتدار میں لانے والا کون ہے. یہی اسٹیبلشمنٹ تھی 2018 میں جو آپ کو لے کر آئی. آپ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے, آپ ان کے بوٹ پہ, ان کے کاندھے پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے ہیں. آپ خود بوٹ پالش کر کے چمکا کے آئے ہیں اقتدار میں. اس لیے جب اسٹیبلشمنٹ تجاویز لے کر آئی تو آپ نے کہا اچھا جی بتائیں کیا تجاویز ہے. اچھا پہلی یہ دوسری, یہ ایک وزیر اعظم ہے, یہ اپنے فوج کی قیادت کے ساتھ سیاسی گفتگو کر رہا ہے, مذاکرات کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ ہاں یہ تجاویز جا کے لے کے ان کو دیں. کون سا آپ نے حلف اٹھایا ہوا آئین کے دفاع کا, آپ کے عسکری قیادت نے حلف اٹھایا ہوا, آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں میں امریکہ سے ٹکر لے رہا ہوں. اپنے آئین کا دفاع تو آپ سے ہوتا نہیں ہے, اپنے اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ بھاؤتاؤ کرتے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے, اور پھر کہتے ہیں تجویز وہ لے کر آئی تھی, میں نہیں لے کر آیا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ قوم کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, تو آپ اس کو اسی وقت کہتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آپ یہ تجاویز میرے پاس لے کر آئیں. خود فون کر کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مدد کریں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی فوج تجویز لے کر آئی تھی. اب اس سے زیادہ بندہ کیا ایکسپلین کرے آپ کے سینس آف آنر اور پرائڈ کو, جو آپ میں معلوم نہیں کس لیول کے سینس آف آنر اور پرائڈ ہے. اچھا, روس جانے سے پہلے جنرل باجوہ کو فون کیا, انہوں نے کہا ہمیں روس جانا چاہیے. ٹھیک ہے جانا چاہیے. روس سے ہتھیار, تیل, گندم اور گیس کی بات کی. روس گندم اور تیل 30% سستا دینے کو تیار تھا. اچھا, یہ سارا جھگڑا 30% سستے تیل کا تھا جو آپ نے امریکہ سے ٹکر لے لی ہے. یہ 30% سستے تیل کے پیچھے آپ نے کہا جی اب ہم روس کے ساتھ ہوں گے, اب ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گے, اور آپ نے بڑا سٹینڈ لے لیا. یہ آپ کا معیار ہے خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کا, یہ آپ کے سٹینڈرڈ ہے. عمران خان نے کہا 3.5 سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. مطلب 3.5 سال تک تو آپ نے نہیں توشہ خانے کے اوپر جواب دیا. پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے تو آپ عدالتوں میں جواب نہیں دے رہے توشہ خانہ کی ہے.
اگر آپ پہلے جواب دے دیتے تو 3.5 سال انتظار نہ کرنا پڑتا اس قوم کو. تو یہ 3.5 سال یہ معاملات چھپائے کس نے؟ عدالتوں کے سامنے آپ کہتے رہے کہ یہ خفیہ ہے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، آپ کہتے رہے نا. تو یہ چھپانا تو آپ کی مجبوری تھی. 2-3 کروڑ روپے کے تحفے آپ 14 کروڑ میں بیچ رہے ہیں، تو وہ تو آپ نے چھپانے ہی تھے. پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 3.5 سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا. تو بھائی آپ نے یہ جو حرکت کی تو 3.5 سال تک آپ نے بھی تو خوب چھپا کے رکھا نا، دبا کے رکھا ہے ان تمام معلومات کو. توشہ خانہ سے چیزیں 50% قیمت ادا کر کے خریدی، اور 50% قیمت کیا ہے 50%؟ کون سی 3 کروڑ میں آپ نے طائف خریدے اور 14 کروڑ میں بیٹے؟ یہ 50% بنتی ہے. یہ قیمت کا تعین کس نے کیا کہ مارکیٹ کی اتنی ہے تو 50% اتنی ہے؟ یہ آپ نے خود کیا، آپ کی اپنی کمیٹی نے کیا، اپنے لوگوں نے کیا. ہمارے خلاف کرپشن یا کوئی سکینڈل نہیں آیا، کوئی ڈیل کیا تو بتائیں. اتنی ڈھٹائی کے ساتھ نیب میں جو کیسز چلتے رہے اور جس طریقے سے بند ہوئے، پھر اپنے ساتھیوں کے خلاف جو آپ نے کیسز چلائے اور پھر وہ بھی کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے. اور کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن اختیارات کے ناجائز استعمال کو بھی کہتے ہیں. کرپشن اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بینک کو اکاؤنٹ یوز کرنے کی بجائے اپنے رشتہ داروں، اپنے سیاستدانوں کو آپ ایک غیر سیاسی لوگوں کو ایز فرنٹ مین، ایز فرنٹ پرسن استعمال کریں، وہ بھی کرپشن ہے. اور پھر اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ تو اب آہستہ آہستہ پتہ چلے گا نا کرپشن کیا ہے. اور پھر جو ذہنی کرپشن ہے، جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے اختیارات جو آپ نے جس طریقے سے استعمال کیے ہیں وہ تو اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی نا. توشہ خانہ تو صرف ایک ٹریلر ہے یا ابھی صرف ابتدا ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اور کون کون لوگ سامنے آتے ہیں اس کرپشن کے اس بڑے دعوے کے حوالے سے. فرح خان خاتون تھی، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. اور کرپشن تو وہ کرتا ہے نا جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کس نے ڈال دیا؟ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوتا وہی چوری چھپے فرنٹ مین بنے ہوتے ہیں. عہدے والے تو فرنٹ مین بن ہی نہیں سکتے. اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. آپ الزام لگاتے ہیں فلان مقصود چپڑاسی والا، فلان چپڑاسی والا. تو فرح کون تھی؟ ٹھیک ہے فرح آپ کے چوکیدار نہیں ہوگی یا کوئی آپ کے گھر کی ملازمہ نہیں ہوگی، لیکن یہ مقصود چپڑاسی والے کے پاس کوئی عہدہ تھا جس پہ اوپر آپ آئے روز الزام لگاتے ہیں اور آج تک ثابت نہیں کر سکے. تو آپ کہتے ہیں فرح کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. تو پاپڑ والے کے پاس کون سا عہدہ تھا جس کو آپ بڑا اچھل کے نام لیتے ہیں؟ اب فرح پاپڑ والی تھی یا فرح چپڑاسی تھی یا کیا تھی یہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن اس کے پاس عوامی عہدہ نہیں تھا. اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کے پاس عوامی عہدہ نہ ہو. یہ کافی ہے کہ وہ آپ کے فیملی کی سہیلی ہو، دوست ہو یا ریلیشن ہو، یہ کافی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے. ثبوت تو آپ نے توشہ خانہ کے بھی عدالتوں میں پیش نہیں کیے تھے اور انکاری ہو گئے تھے. تو اب آپ ثبوت تو جو لانے والے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ لائیں گے. ایک غیر ملکی صدر نے گھر آ کے دیا ایک تحفہ دیا، وہ بھی میں نے جمع کرا دیا اور پھر کتنے میں خریدا اور پھر کتنے میں بیچا یہ بھی ذرا بتا دینا. ایک گھڑی کا تو آپ نے ذکر کر دیا تھا کاشف باسی کے انٹرویو میں کہ میں نے گھڑی دی تھی، میں نے بیچ کے بنی گالا کی سڑک بنا دی. پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی جس سے سڑک بنا دی. جب کوئی تحفے دیتا ہے نا بادشاہ کسی دوسرے ملک کا، وہ اس سے پیار اور محبت کا ایک نشانی ہوتی ہے. آپ اس کو بیچتے نہیں ہیں، سڑکیں نہیں بنواتے، وہ ایک عقیدت کی نشانی ہوتی ہے. اتنے مجبور ایک وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم آپ کو تحفہ ملتا ہے، بطور عمران خان نہیں. تو جو بطور وزیر اعظم یا حکومت کے سربراہ کے طور پہ آپ کو جو تحفہ ملتا ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح بازار میں بیچ کے تو تحفہ دینے والوں کو ذلیل نہیں کرتے. بجائے شرمندہ ہونے کے کہہ رہے ہیں میرا تحفہ میری مرضی. یہ بھی سنا کہیں میڈیا پہ چل رہا ہے میرا تحفہ میری مرضی. کس لیول کی سوچ ہے آپ کی اتنے بڑے عہدے پہ رہنے کے باوجود؟ اور یہ جس لیول کی سوچ ہے اس کی جھلک ہمیں آج صدر کے اور آپ کے لگائے گئے صدر اور آپ کے لگائے گئے گورنروں میں بھی نظر آ رہی ہے. جو حشر آپ آئین اور قانون کا کر رہے ہیں اور پورے نظام کا جو حشر آپ کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ پچھلے انتخابات میں ٹکٹوں پہ توجہ نہیں دی، آئندہ میں ٹکٹ خود دوں گا. اچھا پہلے آپ کے ٹکٹ بھی کوئی اور دیتا رہا ہے. یہ بھی ایک اچھی خبر آپ نے سنائی ہے کہ آئندہ میں ٹکٹ خود دوں گا. تو پہلے کیا اسٹیبلشمنٹ بانٹتی رہی ہے آپ کے ٹکٹ؟ کیا ظہیر الاسلام صاحب آپ کے ٹکٹ بیچتے رہے ہیں؟ کیا پاشا صاحب آپ کے فیصلے کرتے رہے ہیں؟ تو اب کی بار آپ خود دیں گے. تو پہلے کیا تھے؟ اور پہلے جو آپ تقریریں کرتے تھے بلند باغ دعوے کرتے رہے ہیں، لوگ تو شاید ابھی بھولے نہیں ہیں. 3 سال پہلے وہ تقریریں بھی کوئی اور لکھ کے دیتا رہا ہے
اب تقریریں بھی آپ خود لکھیں گے, اب وعدے بھی آپ کے اپنے ہوں گے, جینون ہوں گے. عمران خان نے تسلیم کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی. اچھا, بہت بڑی بات ہے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ وزیر اعظم تھا ہمارے ملک کا جس نے سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی, بھوچال پیدا کر دیا, ایک کیوس پیدا کر دیا. پورے ملک میں ایک بحران کی سی کیفیت تھی. ایک سپریم کورٹ کے جج, صرف جج نہیں, اس کی بیوی, اس کے بچوں کا جس طریقے سے میڈیا ٹرائل کیا گیا. اچھا, مجھے تو پتہ نہیں, یہ وہ وزیر قانون نے بھیج دیا تھا تو میں نے آگے بھیج دیا. بڑی آسانی ہے, آسانی سے اب آپ کہہ دیں میرے سے غلطی ہوگی تو غلطی ہو گئی, تو غلطی کی سزا بھی ہونی چاہیے. کتنی غلطیوں کو کب کب آپ تسلیم کریں گے؟ آج آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتے. وقت آنے پر کس کس کو باپ بنا لیتا ہے بندہ. مگر بات یہ ہے کہ سیاستدان کو اپنی غلطی تسلیم کرنا کافی نہیں ہوتا, کیونکہ موقع پرستی کا بھی ایک حد ہوتی ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, اور آپ کے جتنے معاملات ہیں اب آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی انہی کے سامنے انہی کی عدالت میں جائیں گے. تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا جی غلطی ہوگی. یہ غلطی کس نے کرائی تھی یہ بھی پھر برملا بتائے نا. فروغ نسیم کون تھا, اس کو وزیر کس نے لگوایا تھا؟ ایسے ایسے لوگوں کے آپ نے حلف تو بڑے شوق سے اٹھا لیے, مگر اب ایک بار پھر جو ہمارے دندان ساز صدر مملکت ہیں, جو اتنے بڑے گھر میں اتنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ایون کہ جنرل مشرف نے بھی جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ان کے وزیروں سے حلف لیے تھے. اس کے بعد آصف زرداری نے بھی اپنے جو مخالف جماعت جب نون لیگ کی آئی تھی تو ان سے حلف لیا تھا. یہ کس کماش کے لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے ایوان اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں کہ جن کو شرم آتی ہے ایک آئینی عمل کا حصہ بننے سے. اور پنجاب کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے گورنر کا یہ حال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیف منسٹر کے الیکشن میں بڑی شکایتیں آئی ہیں, اور گورنر کا اختیار ہی نہیں ہے ان میں کوئی چیف منسٹر کے الیکشن کو انکار کرے یا اس کو رد کرے. تو آئین سے یہ جو کھلواڑ وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا ہوا ہے, اور 3 سال بعد جس قسم کے اب نئے وعدے وعید کیے جا رہے ہیں, اب یہ قوم کسی اور ایسے لیڈر کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ جو اس قوم کو تقسیم کرے. عمران احمد خان نیازی جو ہیں, نیا پاکستان بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ پرانے پاکستان کو پہلے کی طرح کاٹ دیں. امید ہے کہ عمران خان نیازی آہستہ آہستہ آنے والے وقتوں میں مزید ایسی بہت سی غلطیوں کو تسلیم کریں گے جن کو وہ پہلے تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اور جب تک ان غلطیوں کو تسلیم کر کے وہ قوم سے معافی نہیں مانگتے, میرے خیال میں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح عوام کے سامنے آ کے خود کو ایک مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کریں یا یہ تاثر دیں کہ وہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے سامنے ڈٹ گئے ہیں. حقیقت شاید اس کے بالکل الٹ ہو, اور شاید ایک وقت وہ بھی آئے کہ عمران خان یہ غلطی بھی تسلیم کر لیں کہ امریکی سازش کی جو بات تھی وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی, اور پھر اس غلطی کا سارا ملبہ بھی وہ کسی متحد پہ یا کسی بیچارے سفارتکار پہ ڈال دیں گے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.